بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اور اس دنیا کے نظام کو ایک دن درم برہم کر دیں گے، جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ اور قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے کہ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، یعنی 1.5-2 کلومیٹر کے دوری پر ہوگا۔ جب اندازہ لگائیں کہ آج کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود سورج کی تپش اتنی تیز ہوتی ہے کہ مئی کے مہینے کے اندر حالت بدل جاتی ہے اور حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ اب سوچیں کہ سورج اتنی نزدیک ہوگا تو تپش کا کیا عالم ہوگا۔ بلکہ روایت کے اندر تو یہ آتا ہے کہ اس تپش کی وجہ سے پسینہ بہے گا اور ہر شخص اپنے گناہوں کی نحوست سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کوئی شخص ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک اور کوئی منہ تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اب ایسے موقع پر اگر کسی کو سایہ نصیب ہو جائے اس تپش سے بچنے کے لیے تو وہ بڑا خوش نصیب ہوگا۔ اور اس دن یاد رکھیں، اللہ کے عرش کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور تمام مخلوق سایہ کی محتاج ہوگی۔ اب ایسے ماحول میں اور ایسے وقت میں جن حضرات کو اگر سایہ نصیب ہو جائے تو ان کی خوش بختی اور خوش نصیبی کیا کہنا۔ ہاں میرے دوستو، ایسے لوگ اس وقت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جب نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں، اور وہ 7 قسم کے افراد ہیں، وہ 7 حضرات ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جو حدیث ہم آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں اس میں 7 قسم کے افراد کے بارے میں ذکر کیا۔ دیگر احادیث اور روایت میں اندر دوسرے حضرات کے نام بھی آئے ہیں، لیکن جو فی الحال ہم حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ دیں گے، جس دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ اور وہ 7 آدمی یہ ہیں: ایک عادل بادشاہ، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ۔ دوسرا، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پھلا پھولا ہو، یعنی اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ تیسرا، وہ شخص جو مسجد سے نکلے تو اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، یعنی کب میں مسجد میں دوبارہ جاؤں۔ تو جو شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا۔ چوتھے وہ 2 آدمی جنہوں نے محض اللہ کی خاطر آپس میں دوستی کی اور اللہ کی محبت میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت میں جدا ہوتے ہیں۔ 5واں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہو اور اللہ کی یاد کی وجہ سے اس کے آنسو بہہ پڑے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ 6واں وہ شخص جس کو کسی صاحب حسب و نسب اور صاحب حسن و جمال، انتہائی خوبصورت اور مالدار عورت نے غلط کام کی، حرام کاری کی دعوت دی ہو، مگر اس نے یہ کہہ کر اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا کہ نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس معاملے میں اور میں ایسا کام نہیں کر سکتا، تو وہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور 7واں وہ شخص ہے
کہ جس نے صدقہ کیا اور اتنا اخلاص کے ساتھ اور اتنا چھپا کر دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ تو یہ 7 قسم کے افراد وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو قیامت کی ہولناکی کے وقت بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور دیگر حضرات بھی دیگر روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں مر کر جانا ہے اور قیامت کی ہولناکی ہمیں بھی پیش آنی ہے، تو ہم کس طریقے سے اس ہولناکی سے بچ جائیں، تو ہمارا بھی شمار ان 7 قسم کے لوگوں میں کیوں نہ ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں فکر کرنا چاہیے اور ان باتوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔